میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں آج آپ کے سامنے نئے سال کی حکمت کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا پرانا سال جس کو ہم 2023 کہتے ہیں وہ آج ختم ہوا جاتا ہے اور کل سے ہم نئے سال 2024 میں داخل ہو جائیں گے۔ This is a milestone in our lives. بہت سے لوگ 2024 کے انتظار میں تھے اور ان کی بہت سی خواہشات تھیں جو کہ 2023 میں پوری نہ ہو سکیں اور وہ 2024 میں اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ آج کی میری گفتگو 7 پوائنٹس کے اوپر ہوگی۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے واٹ از نیو، نئے کی ڈیفینیشن بائبل کے مطابق، کلام کے مطابق کیا ہے؟ نیا ہو جانا، نئی زندگی، نئی پیدائش، نیو کریشن، نیو ایئر، نیو اچیومنٹس۔ بائبل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ پہلا کرنتھیوں 5:13 میں if anyone is in Christ he is a new creation۔ پھر Isaiah 43:18 اور 19 میں not all things I am doing new things، خدا کہتا ہے I am doing new things۔ Jeremiah 29:11 God says I know the plans I have for this year, for the year۔ Revelation 21:5 میں I am making all things new۔ افسیوں 4:22 اور 24 میں، زبور 65:11 میں بھی ایسا ہی لکھا گیا ہے۔ یہ ہے خدا ہر وقت ہمیں نیا دیکھنا چاہتا ہے، ہمارے لیے نئی چیزیں رکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے آج خداوند ہم کو 2023 سے نکال کر 2024 میں لے آیا ہے۔ دوسرا جو میرا پوائنٹ ہے جس کے اوپر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، واٹ از نیو ایئر ان اولڈ ٹیسٹامنٹ۔ یاد رکھیے God himself has established New Year۔ خدا نے نیا سال خود مقرر کیا ہے۔ ایکسڈس 12:2 جب وہ نکال رہا تھا بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے، تو اس وقت خدا نے کہا دس منتھ از فار یو، دا فرسٹ منتھ فار دس ایئر۔ جب خدا نے بنی اسرائیل کو نکالا تو اس نے اس کو نیا سال، نئی منزل، نیا ان کا رہنے کا انتظام جو تھا وہ خدا نے خود اس کا انتظام کیا۔ اور پھر اسی جو غلامی سے آزادی کو نیا عہد نامے میں ڈیلیورنس کہا گیا ہے، رومنز 8:2، کیونکہ زندگی اور روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت سے آزاد کر دیا، نیا بنا دیا، آزاد کر دیا۔ What are parallel verses of Exodus 12:2, 1 Corinthians 10:1-2, Matthew 3:13-17, Mark 1:9-11, Luke 3:21-24, John 1:29-34۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نے نیا سال خود ہمارے لیے مقرر کیا ہے اور خدا نے کہا کہ یہ تمہارے لیے نیا سال ہوگا جب ملک کے مصر کی غلامی سے آپ نکلو گے۔ اب جو تیسرا پوائنٹ میں یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، واٹ از انلیونڈ بریڈ کانسیپٹ۔ بے خمیری روٹی کا کانسیپٹ کہاں
سے آیا؟ کہاں سے خدا نے یہ حکم دیا؟ کیوں حکم دیا؟ بے خمیر روٹی، دا بریڈ شوڈ ناٹ رائز. اور خدا نے اس وقت بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا کہ پرانا خمیر گھر سے نکال دو. یعنی خدا آج ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ 2023 کا خمیر گھر سے نکال دو اور 2024 میں بے خمیری روٹی آپ کھاؤ. خمیر کیا ہے؟ خمیر ہم سب جانتے ہیں. خمیر وہ چیز ہے جو کہ کسی فوڈ میں ڈالا جائے تو وہ پھول جاتی ہے. دراصل خمیر ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن خدا کے کلام سے ایسا لگتا ہے کہ خدا اس کو ملاوٹ کہتا ہے. خدا کہتا ہے کہ یہ ایک ملاوٹ ہے فوڈ کے اندر. ہم بڑے مزے سے خمیری چیزیں کھاتے ہیں، کیک کھاتے ہیں، بریڈ جو بیکریوں سے ملتی ہے وہ کھاتے ہیں. تو یہ خداوند کے نزدیک یہ جو خمیر ہے یہ پرانی باتیں ہیں جو خداوند ہمیں ان کو نکالنے کے لیے کہتا ہے. اگلا پوائنٹ ہے پریزنٹ ڈے جوز نیو ایئر. آج کے دن میں جوز کس چیز کا نیا سال مناتے ہیں؟ ترشی 1 سیول ایئر جو ان کا ہے وہ نیا سال ہے. روز ہاشانہ بھی ہے، اور روز ہاشانہ کو ہیڈ آف دا ایئر کہا جاتا ہے. اور ربانک جو لٹریچر ہے، یہ کلچر ہے، وہ بلیو کرتے ہیں کہ ایڈم اور ایو کو بھی نئے سال کے دن پیدا کیا گیا. یعنی کہ جب خدا نے دنیا کو بنایا تو انسان کو اس نے پیدا کیا تو وہ بھی نیا سال کا دن تھا. اب 5واں جو پوائنٹ ہے کہ آخر خدا نے یہ دن، منتھس، ایئر، ملینیم یہ مدتیں کیوں رکھی تھیں؟ کیوں خدا کو ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ 24 گھنٹے کا دن، 30 دنوں کا جو مہینہ ہے اور 365 دن کا سال مقرر کرے؟ یہ دراصل ہے تو ارتھ کی سرکل ارتھ جب سن کے ارد گرد کرتی ہے تو ہے تو اس وجہ سے سال بنتا ہے. لیکن اس میں یہ مدت ہی کیوں رکھی گئی؟ 365. خدا اس کو بڑھا بھی سکتا تھا، خدا اس کو کم بھی کر سکتا تھا، لیکن خدا کو یہ پسند آیا کہ ان کا اسپیسیفک ٹائم مقرر کرے. سال میں ایک ہی دفعہ موسم سردی کا موسم ہو، ایک ہی دفعہ خزاں کا موسم ہو، ایک ہی دفعہ جاڑے کا موسم ہو، ایک ہی دفعہ گرمی کا موسم ہو. یہ سال میں کیوں ریپیٹ نہیں ہوتے؟ کیا وجہ ہے کہ خداوند نے یہ وقت مقرر کیے ہیں؟ جینیسس 1:4 میں وہ یہ کہتا ہے اٹ از سائن فار یو دا سیزن. اس لیے کہ ہم یاد رکھ سکیں کہ موسم کون سا ہے، پھر یہ موسم اب کب آئے گا، کون سا موسم کس وقت میں گزر گیا. واز 3 باب میں ایک بہت خوبصورت بات کرتا ہے. اس نے ایک بہت لمبی لسٹ دی ہے ہر چیز کے وقت کے لیے. ہر چیز کے لیے ایک وقت ہے. پورے کا پورا 3 باب آپ پڑھیں، اس میں ایک لمبی لسٹ ہے. اس لیے خدا نے دن مقرر کیے. Why year is 365 days? Main purpose ہے to recognize God's plan, God's creation in the cycle. ہم یہ جو تبدیلی ہے، یہ جو موسموں میں تبدیلی ہے، یہ وقت میں تبدیلی ہے، اس کو God's cycle of creation کہتے ہیں. یہ سرکولیٹ کرتا ہے، یہ آگے کی طرف چلتا ہے. اور ایک خاص بات جو وقت کے اندر رکھی گئی ہے کہ وقت کبھی بھی پیچھے کی طرف نہیں چلتا، یہ آگے کی طرف چلتا ہے. یہودیوں کے مطابق دس سائیکل از فرام
5780 years old. This is Jews کا ہے یہ ایمان، یا جوز کی کتابوں میں یہ ملتا ہے. اور بیسڈ اپون گاڈس پلان ارتھ روٹیٹ اراؤنڈ سن. اور پھر جتنے بھی کیلنڈر ہیں، چاہے ان کی تاریخوں میں فرق ہے، لیکن سارے کے سارے لونو سولر ہیں. یاد رکھیے کہ سارے کے سارے خدا کی کریشن کے اوپر ریوالو کرتے ہیں. ابھی تک اس دنیا میں 9 کیلنڈر ہیں، 9. ان میں جولین کیلنڈر ہے، ہبریو کیلنڈر ہے، ہجرا کیلنڈر ہے، ایرانین کیلنڈر ہے، بدھسٹ کیلنڈر ہے، وکرم کیلنڈر ہے، جیپنیز کیلنڈر ہے، چائنیز کیلنڈر ہے، اور گریگورین کیلنڈر ہے، جس کے مطابق زیادہ تر دنیا گریگورین کیلنڈر کے مطابق چلتی ہے. جیسے میں نے یہ کہا کہ یہ 9 کے 9 جو ہیں یہ لیونو سولر ہیں. یہ مہینے جو ہیں وہ بتاتے تو چاند سے ہیں، لیکن سال جو ہے وہ سورج کے دنوں کے مطابق بتاتے ہیں. بائبل میں وقت کے حساب سے پروفیٹک ٹائم بھی دیے گئے ہیں، جس کے مطابق پروفیسیز بہت سی دی گئی ہیں بائبل میں. ڈینیل نبی میں، مکاشفے میں، اور کئی جگہ کے اوپر دنوں کا ذکر، پروفیسیز کا ذکر کیا گیا ہے. اور جب ہم اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں تو وہ ہم ڈے ایئر پرنسپل کے اوپر کرتے ہیں. ایک دن کتنے سال کے برابر ہے، اس کے مطابق کرتے ہیں. یہ جو پرنسپل ہے ڈے ایئر پرنسپل، اس کے مطابق ہم جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. کچھ مبشر شاید لا علمی کے حساب سے وہ جو پروفیٹک ایئرز ہیں، پروفیٹک ٹائم بائبل میں دیے گئے ہیں، ان کو جو ہمارا موجودہ کیلنڈر ہے گریگورین کیلنڈر، اس کے مطابق اس کی تشریح کرتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. بائبل میں پروفیٹک ٹائمز جو ہیں وہ آج کے ہمارے کیلنڈر کے وقت نہیں ہیں. آئیے آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں where the celebration of New Year comes from. نیو ایئر کی سیلیبریشن کہاں سے آئی تھی؟ جیسے کیا یہ سیکولر فیسٹیول ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیکولر فیسٹیول ہے. بہت سے لوگ تھینکس گیونگ کو بھی سیکولر فیسٹیول کہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. نئے سال کی جو سیلیبریشنز ہیں یہ مسیحوں نے شروع کی تھی. ہاں، پرانے بہت سے ایسی روایات ہیں کہ بیبلونین نیا سال مناتے تھے، ایجپشن نیا سال مناتے تھے، لیکن جو آج نیا سال کا جو فیسٹیول ہے وہ مسیحوں کے اسٹیبلشڈ فیسٹیول کے مطابق چلتا ہے. ہم بیبلونین کو بھول گئے، ہم ایجپشنس کو بھول گئے، ہم اسیرینس کو بھول گئے، ہم پرشینس کو بھول گئے، لیکن ہم نے جو آج اسٹیبلش کیا ہے وہ گریگورین کیلنڈر سے جو نیا سال بنتا ہے اس کو اسٹیبلش کیا ہے. پوپ گریگری 13 نے 1584 کو 1 جنوری کو نیا سال کہا تھا، اور چرچ نے اسی دن نیا سال منانا شروع کر دیا تھا. اور پھر مسیحوں کے نئے سال میں بہت سی روایات شامل کر دی گئی تھی جو مسیحی اس کو مناتے تھے. نئے سال کو کس طریقے سے مناتے تھے؟ جیسے اسکاٹ لینڈ میں کرسمس ٹری کا جلانا، کہ جتنے بھی کرسمس ٹری استعمال ہوتے تھے وہ نئے سال سے ایک دن پہلے لوگ جو تھے وہ کرسمس ٹری جو کہ اوریجنل ٹریز تھے ان کو سڑک کے اوپر رکھ دیتے تھے، اور شہر کی میونسپیلٹی ان کو اٹھا کے لے جاتی تھی ایک بڑے میدان میں، اور نئے سال کی رات کو 31st آف دا نائٹ وہ ان کو جلاتے تھے، اور اس سے بہت اونچے اونچے شعلے نکلتے تھے، اور اس
کے ارد گرد وہ فیسٹیول کرتے تھے. مخصوص پکوان نئے سال کے تیار کیے جاتے تھے اور مخصوص نئے سال کے گیت جو تھے وہ گائے جاتے تھے. ایک گیت جو اسکاٹش فوک سانگ ہے جس کو رابرٹ برنر نے لکھا ہے, بہت مشہور گیت ہے, اور اس گیت کو آج بھی گایا جاتا ہے جب ٹائم اسکوئر میں بال گرنے کی تقریب ہوتی ہے. کئی دفعہ وہاں پہ یہ سانگ گایا جاتا ہے. یہ سانگ ہے ایلیوڈ لانگ سائن. ایلیوڈ لانگ سائن کا جو گیت ہے بہت مشہور نیو ایئر کا گیت ہے, اور اس گیت کے اوپر ہی زبور 99 کی طرز رکھی گئی ہے. یہوہ یاد آج کردہ ہے سب لوگ مناون ڈر, او کوروبین تے بیٹھا ہے کمبے زمیں در در. یہ جو زبور 99 کی طرز ہے یہ اسی ایلیوڈ لانگ سائن کے اوپر لی گئی ہے, اور یہ گیت دراصل پرانی چیزوں کی رخصت کا گیت ہے. ٹائم اسکوئر میں بھی جب یہ گایا جاتا ہے, آج پتہ نہیں, آج 31 کی نائٹ ہے, ٹائلر آج کون سا گیت گائے گی, لیکن اس گیت کو بہت سے لوگوں نے گایا تھا. اس لیے یہ روایات کرسمس کی اور تھینکس گیون کی یہ مسیحوں کی روایات دی گئی ہیں. یہ سیکولر روایات کبھی بھی نہیں تھی. ہاں, آج کے دنوں میں اس کو سیکولر بنا دیا گیا ہے, لیکن اس کے موجد جو تھے وہ مسیحی تھے اور چرچز تھے. جیسے میں نے کہا کہ تھینکس گیون 1621 میں انگلینڈ سے شروع ہوا, اسپین میں 1541 میں شروع ہوا, اور اسی طرح 1582 میں نیو ایئر کی سیلیبریشن شروع ہو گئی. اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں واٹ از نیو ایئرس ریزولوشن. ہم جو ہیں بڑے اہتمام کے ساتھ نئے سال کا ایک وعدہ, ایک کمٹمنٹ اپنے ساتھ کرتے ہیں اور خدا سے اس کی مدد چاہتے ہیں. کمٹمنٹ کرنا ایک اچھی چیز ہے. یہ ہماری زندگی میں ہمیں ڈسپلن سکھاتی ہے کہ ہم کسی چیز کو کمٹ کریں اور اس کے اوپر پورا بھی اتریں. یہ اچھی زندگی شروع کرنے کی ایک کوشش ہے, لیکن ایسا کبھی نہ کیجیے گا کہ اگر آپ کوئی کمٹمنٹ کریں اور اس کو پورا نہ کر سکیں. اس کے لیے واز 5:5 میں لکھا ہے, اٹ از بیٹر ناٹ ٹو واو دیٹ ٹو میک اے واو اینڈ ناٹ ٹو فلفل اٹ. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ کمٹمنٹ کرنا جو ہے وہ مشکل ہے, کوئی ایسی مشکل کمٹمنٹ خدا را نہ کر دیجیے گا جو آپ پورا نہ کر سکیں, کیونکہ وعظ اس کے لیے منع کرتا ہے. یرمیہ 29:11 ایک خوبصورت آیت ہے. خدا نے یرمیہ کو کہا, فار آئی نو دا پلان دیٹ آئی ہیو فار یو ڈکلیئر دا لارڈ. خدا آپ کے اپنے منصوبے ہیں, آپ کی اپنی کمٹمنٹس ہیں, لیکن خدا کی بھی کمٹمنٹس ہیں. خدا God has a plan for you. For I know the plan I have for you, declare the Lord. Plans to prosper you, not to harm you, plan to give hope and future. آخر میں ایک آیت آپ کے سامنے ضرور پڑھنا چاہوں گا. وہ جیمز یعقوب کا خط 4:13-15 آیت ہے. یہ بہت ضروری آیت ہے. اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے, اس کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. کوئی بھی ریزولوشن دینے کے لیے کہ ہم اگلے سال کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں. یعقوب 4:13-15 تک میں پڑھوں گا. تم جو کہتے ہو کہ ہم آج یا کل فلاں شہر میں جا کر وہاں 1 برس
ٹھہریں گے اور سوداگری کر کے منافع اٹھائیں گے. تم جو ارادہ رکھتے ہو، تم جو کہتے ہو کہ ہم یہ کام کریں گے، یعقوب اس کی مثال دیتا ہے کہ آپ فلاں شہر میں جا کے یہ بزنس کرو گے، یہ کام کرو گے اور منافع اٹھاؤ گے، اور یہ جانتے نہیں کہ کل کیا ہوگا. ذرا سنو، تمہاری زندگی چیز کیا ہے؟ بخارات کا سا حال ہے، ابھی نظر آئے، ابھی غائب ہو گئے. اس لیے when you commit something, when you select your resolution, اس میں ضروری ہے کہ ہم خدا کی مدد چاہیں، ہم خدا کے اوپر چھوڑیں کہ خدا ہمیں یہ کمٹمنٹ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے آپ سب کو نیا سال مبارک ہو. تھینک یو ویری مچ اینڈ ہیو اے نائس ڈے.